اصل میں ہمارے دور میں ہمیشہ حکومت رہی ہے چکری والوں، کبھی اوپر والا گھر آ گیا، کبھی نیچے والا گھر آ گیا۔ تو جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چکری گاؤں میں بھی انہوں نے ڈگری جو ہائی سکول تھا اس کو ہائر سیکنڈری نہیں لڑتا ہوں، تو پھر وہ بندے خود مارتے ہیں اور ذمہ ہمارے میں ڈالتے ہیں، لیکن ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ کہ جو پرفارمنس ہے علاقے میں کہ ہم نے دیکھا کہ جہاں ظلم وہاں ایف ایم سی، تو ہمیں خوشی بھی ہوئی۔ اس میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے، تو پی ڈی ایم کا مستقبل جو ہے وہ تو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو پبلک ہے وہ عمران خان وہاں کے لوگ ان کو یاد نہیں کرتے، بلکہ چودھری نثار علی خان کو بہت یاد آتے ہیں۔ علاقہ سرزمین پہ وہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان، ان کو یہاں ان بدماشوں کو انہوں نے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام اپڈیٹس حاصل ہو سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، زبان خلق نکارہ کے ساتھ میں ہوں فائزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم سی نیوز اور میں ہوں فہم کار۔ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جو سماجی اور سیاسی شخصیت موجود ہیں وہ یو سی ساحال کے سابق ناظم اور چیئرمین ہیں، ان کا نام ہے چودھری اعجاز انور۔ سر، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ تو سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یو سی ساحال کے آپ ناظم بھی رہے ہیں اور چیئرمین بھی رہے ہیں، تو اپنے ٹینیور میں، اپنے اس وقت میں آپ نے کون کون سے کام کیے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے عوام کی بہتری کے لیے اور بہبود کے لیے کیے ہیں؟ میں جب یو سی ساحال سے چیئرمین رہا، ناظم بھی رہا، تو ہم نے بڑا پروجیکٹ جو ہے اپنے قائدین سے، غلام سرور خان صاحب سے، مجاہد نالہ سیل جو ہے اس پہ پل جو میگا پروجیکٹ میں آتا ہے، اور اپنی یو سی میں اضافی بجلی، کوئی ایسا گھر نہیں رہا میری یو سی میں جہاں بجلی نہ پہنچی ہو۔ اپنے ناظم، جب میں ناظم تھا تو ساحال سے ڈولیال روڈ جو عرصہ سے دریا برد ہو گیا تھا، اس کی لائنمنٹ بھی چینج کروائی۔ مسلم لیگ کاف کا دور تھا، تو وہ ڈولیال ساحال سے جنڈو سیدہ تک روڈ بھی وہ بھی میں نے بنوایا۔ اس کے علاوہ بے شمار ڈگری کالج، گرلز ڈگری کالج ساحال میں جو بنا ہے وہ بھی ہمارے ٹینیور میں غلام سرور خان سے ہم نے منظور کروایا، وہ بنوایا۔ اس کے علاوہ علاقے میں یو سی سے ہٹ کر دریائے سواں پہ پل سروبا کے مقام پر، وہ بھی ہماری ایفرٹس، ہماری کوششوں سے، کرنل محمد نواز وہاں کے ناظم تھے یو سی کولی امید کے، ہم نے مل کر ایفرٹس کی اور وہ پل بنا۔ اور ایک پل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ چکری میں، وہ بھی ہم نے غلام سرور خان صاحب سے بنوایا۔ یہاں تک کہ چکری جو نثار علی خان کا آبائی گاؤں ہے، وہاں پارٹیشن سے پہلے کا ہائی سکول بچوں کا تھا، لیکن وہ بھی ہمارے اس ٹینیور میں ہی غلام سرور خان نے ہماری کاوشوں کی وجہ سے ڈگری کالج چکری میں، ڈگری کالج بوائز بنوایا۔ اس کے علاوہ بے شمار کام ہیں جو گلیوں کے ہیں، باقی نالیوں کے ہیں، وہ ہم نے کروائی۔ پھر ہم نے ہماری ٹیم کی پوری کوشش رہی ہے کہ تھانہ کچہری کا کلچر ہم ختم کریں۔ اس میں ہمارا بڑا کردار تھا۔ جب بھی ہم ناظم رہے، ہماری ٹیم
اب حکومت میں بھی آئی تو ہمارے دور میں علاقے میں امن امان رہا ہے. یہ آخری کچھ دور جو تھا ہماری چیئرمینی کا، ایک غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی اس علاقے میں لانچ ہوئی، جس کا میں نام لینا تو اپنی توہین سمجھتا ہوں. اور کوئی لاہور سے بدماش آئے، کوئی یہاں سے شامل ہوئے، انہوں نے اس علاقے کا امن جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا. ہمارا علاقہ سوان جو ہے، جو کہ پوری دنیا میں شناخت رکھتا ہے، پورے پاکستان میں. یہ آج کل لینڈ مافیا کی زد میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، تو ہر نوجوان، ہر بوڑھے کو بھی یہ پتہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ ایک ہی ہے، جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بلو ورڈ سٹی کے نام سے یہاں پہ لانچ ہوئی، جس کے پاس اپنا کوئی کمپیکٹ پیس آج تک نہیں ہے، NOC ان کے پاس نہیں ہے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کی روایت اس غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی نے ڈالی ہے. اس کے جو اعلیٰ کار ہیں وہ اعلیٰ کار ہماری انتظامیہ بھی بنتی ہے. جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خاموشی ہے، وہ ان پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے. اس غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس پاکستان کے ہر کونے سے، وزیرستان ہو، وہ کسی مذہبی تنظیم کے لوگ ہوں، یہاں ابھی جو ہے ہماری سرزمین پہ وہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان، ان کو یہاں ان بدماشوں کو انہوں نے لانچ کیا. اور جدید ترین اسلحہ، اس میں ہماری جو انتظامیہ ہے، ہمیں افسوس سے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ہماری جو ادارے ہیں، ادارے اس پہ خاموش ہیں، ادارے ایکشن نہیں لے رہے. اس غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو مالکان ہیں، جن کا نام لینا بھی میری توہین ہے، ان کے کردار سے یہ سارا علاقہ واقف ہے. ان پہ درجنوں FIRs، تو جو میرے علم میں تقریباً 88 کے قریب FIR بھی ان پہ ہیں. تو ادارے جو ہیں وہ صحیح اپنی جو ڈیوٹی اگر صحیح نہیں دیتے، تو یہ وہی وجہ ہے کہ ایک بندے کی ضمانت ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہوتی ہے، اس کو SHO ملزم کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے ملزم کے ساتھ. تو جیسے ہی وہ ہائی کورٹ سے اترتے ہیں تو آگے ان کی فورس کھڑی ہے، تو SHO کو اتار کے بھگا دیتے ہیں، اور وہ بندہ اپنی گاڑی لے کر چلا جاتا ہے. تو ایسے کیسوں میں بھی ضمانتیں ان کی ہو چکی ہیں. کئی متعدد ایسے کیس ہیں جن میں انہوں نے ضمانتیں بھی نہیں کروائیں، وہاں ہی دن دناتے پھر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ یہ جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بلو ورڈ سٹی ہے، اس کے مالکان ہیں. اگر ان کے خلاف قانون حرکت میں آ جائے تو یہ تمام دہشت گردی، تمام قبضہ مافیا ختم ہو جاتے ہیں. سر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ قانون کے ادارے اگر حرکت میں آ جائیں تو قبضہ مافیا اور یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، تو اس کی ایک ریزن کرپشن بھی ہو سکتی ہے، جو کہ ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو 2018 میں جب وزیر اعظم ہمارے بنے عمران خان، انہوں نے کہا کہ کرپشن ہم ملک سے ختم کر دیں گے، لیکن ان کے ہی دور میں کرپشن ہمیں نظر آتی ہے کہ بہت زیادہ ہوئی ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں پاکستان تحریک انصاف کا ڈسٹرکٹ راولپنڈی کا نائب صدر رہ چکا ہوں، اور ابھی جو حالیہ تنظیم بنی اس میں بھی میں ڈسٹرکٹ راولپنڈی پاکستان تحریک انصاف کا نائب صدر ہوں. تو ہم نے تو یہ محسوس کیا، ہم نے اپنے پیغامات بھی بھجوائے اپنے قائدین کے ذریعے. کرپشن جو عمران خان روکنا چاہتا تھا وہ روک نہیں سکی. عمران خان نے اداروں کو
آزاد کیا ہے، اس نے اداروں کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ ہمارے کسی ایم پی اے ایم این اے کو ترجیح دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے کام کریں، لیکن ان کی جو اجازت تھی اداروں کو، انہوں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے ایم پی ایز اگر حلقے کا کوئی اس کی بات اگر سنی جاتی ہے تو اس ایم این اے کی بات اگر سنی جاتی ہے ادارے میں تو ان تک عوام پہنچ سکتی ہے، لیکن عمران خان نے جو اداروں کو آزادی دی ہے اس سے کرپشن کم نہیں ہوئی بلکہ بڑی ہے، اور بہت دلیری سے کرپشن کرتے ہیں۔ اس دورانیے میں 2017 18 19 17 سے یہ کام شروع ہوا ہے ہمارے علاقے میں، تو اس میں جو بھی وہاں پہ آیا ہے، ایک ظہیر الدین ایک بٹ تھا، اچھا ٹینیور اس نے گزارا ہے، اس نے مصالحتیں بھی کروائی ہیں، علاقے میں امن قائم کرنے کے لیے اس شخص نے کوششیں کی ہیں، لیکن یہ مسرور ایک ایس ایچ او تھا اس سے پہلے، وہ ہم کہتے رہے، سی پی او کے پاس گئے، ایس پی کے پاس گئے کہ یہ کرپٹ آدمی ہے، یہ ان غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے، ملی بھگت کر کے اس نے ہماری زمینوں پہ بھی قبضے کروائے ہیں، تو لیکن وہ ہمیں ایک سمجھتے تھے کہ یہ شاید اپنے مفاد کے لیے الزام لگا رہے ہیں، لیکن آخر ایک وقت آیا کہ ہماری بات سچ ثابت ہوئی کہ چکری روڈ پہ ایک سیٹھ عابد نامی کاروباری آدمی ہے جس کی زمین چکری روڈ پہ ہمارے ملو خان فارم ہاؤس کے سامنے ہے، وہاں پہ ایک گروپ نے قبضہ اس ایس ایچ او کے ذریعے کیا، اور یہ ثابت ہوا جب ادارے سینئر افسران حرکت میں آئی تو یہ ثابت ہوا کہ وہ ملوث تھا۔ جو ہمارے افسران ہیں، میں سی پی او صاحب کو بھی ملا ہوں، ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ چونترا ایسا علاقہ ہے، یہاں یہ جو ایسا ہی ہے سب انسپیکٹر لیول کے لوگ، ان کو ایسے چو نہ لگایا جائے، ان کا کوئی روب بھی نہیں ہے اور یہ جلدی نا چوروں سے مل جاتے ہیں، تو آپ مہربانی کریں ہمارے چونترا میں جو بھی ایسے چور لگائیں وہ قدآور ہو اور انسپیکٹر رینک کا بندہ ہو، لیکن پتہ نہیں ان کو کیا مجبوری ہے، اس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں عمران حیدر کو۔ اچھا سر، اس وقت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پی ڈی ایم کا سیاسی مستقبل کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ مرکز میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو پی ڈی ایم کا مستقبل جو ہے وہ تو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو پبلک ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پنجاب میں ضمنی الیکشن ہوئے، 20 میں سے 15 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں، جو بڑا مشکل ٹاسک تھا۔ پنجاب میں گورنمنٹ بھی ان کی تھی اور انہوں نے اپنے گورنمنٹ کے تمام وسائل بھی استعمال کیے، لیکن اس کے باوجود عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، تو عوام اب ان ڈاکوؤں کو، چوروں کو دوبارہ نہیں آنے دیں گے۔ سر، ایک بہت بڑے سیاستدان نے کہا ہے کہ ملک میں اس وقت قبضہ مافیا کا راج ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے یا غلط ہے؟ اگر کوئی حکومتی سطح پہ بات کرتا ہے کہ قبضہ مافیا کا راج تو نہیں ہے، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون والوں نے پالے تھے۔ اس وقت قبضہ مافیا میں اگر صحیح تفتیش ان لوگوں کی جائے تو یہ سارے لوگ مسلم لیگ نون کے پالتو کتے تھے، جو چند روز حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بنا تو ہمارے علاقے میں اصل امن تو اس دن سے تباہ ہوا ہے کہ اس غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی نے لوگوں کی مالکیت پہ اس دن سے بڑی دلیری سے انہوں نے قبضے شروع کیے۔ وہ جو مسائل ان دنوں میں پیدا ہوئے ہیں ان میں اب
ये सारा इलाका जकड़ा हुआ है। सर आपको तो पता है कि हम FMC के प्लेटफॉर्म से जो है अवामी मसाइल, जो है इलाके के अवामी मसाइल हैं, वो हुकूमत तक पहुँचाते हैं। आप हमारे इस काम से खुश हैं या नाराज़ हैं? आपकी जो परफॉर्मेंस है इलाके में, कि हमने देखा कि जहाँ जुल्म वहाँ FMC, तो हमें खुशी भी हुई कि FMC के आप सीनियर भी आप हैं। तो आप लगता ये है कि अगर लोग अपने आप को तनाव महसूस कर रहे हैं तो गुलाम सरवर खान साहब को अपनी पावर भी दिखानी चाहिए और कुछ ऐसे काम करने चाहिए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि SHO चौंतरा। तो अगर वो ये कहें कि SHO चौंतरा लगवाना मेरी तौहीन है, ऐसा बंदा उनका फ़र्ज़ बनता है ऐसा लगवाएं जो इलाके में अमन बहाल करे। अगर अमन कोई बहाल नहीं कर सकता तो उसका कोई हक नहीं है उधर रहने का। इसमें इलाके के लोगों की बात से मैं इत्तफाक भी करूँगा कि जो अभी दिन हमारे गुजर रहे हैं उसमें ये महसूस हो रहा है, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ अपने इलाके की आवाम को कि आप बेयारो मददगार नहीं हैं। हम अगर कोई जंग लड़ रहे हैं तो इस इलाके की आवाम की जंग लड़ रहे हैं। मेरे नाम पे तो कोई एक मरला ज़मीन भी नहीं है वहाँ पे। आए रोज़ मुझ पे FIRs होती हैं, कहते हैं कि उनकी ज़मीनें, मेरे भाई के नाम पे ज़मीनें हैं, लेकिन मेरे नाम पे तो एक मरला ज़मीन भी नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये सज़ा मिल रही है कि अगर किसी गरीब की 5 कनाल ज़मीन है, 2 कनाल ज़मीन है, 1 कनाल ज़मीन है, उस पर वो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी वाले कब्ज़ा करते हैं तो हमें दुख होता है। तो मैं फ्रंट में आगे उनके खिलाफ बोलता हूँ, लड़ता हूँ, तो फिर वो बंदे खुद मारते हैं और ज़िम्मे हमारे में डालते हैं, लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं। हम इसका मुकाबला करेंगे और अपने इलाके की आवाम को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप खुद भी जागें, आप उठें, आप उठेंगे, हम आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह कोई भी कब्ज़ा माफिया यहाँ कामयाब नहीं होगा। सर इलाका स्वां में इस वक्त आपको पता है ज़्यादातर जो सेहत और तलीम, ये तो पुराना एक है ना इशू है, सेहत और तलीम पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही, इसकी क्या वजह है? कुछ इस बारे में बता। असल में हमारे दौर में हमेशा हुकूमत रही है चक्री वालों, कभी ऊपर वाला घर आ गया, कभी नीचे वाला घर आ गया। तो जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि चक्री गांव में भी उन्होंने डिग्री, जो हाई स्कूल था उसको हायर सेकेंडरी नहीं होने दिया। चौधरी निसार अली खान सेकंड वज़ीर आज़म रहा है, बहुत अख्तियारात थे, उन्होंने भी अपनी एनर्जी ज़ाया की कि जिसने वोट नहीं दी उसके खिलाफ FIR करवाओ, उसको दबाओ। उनके जो आगे कारिंदे थे उनको भी ये हदायत होती थी या नहीं होती थी, लेकिन शुरफा की पगड़ी उछालना उनका काम था। बीच में थोड़ा सा दौर तब्दील हुआ, चक्री वाले इक़्तिदार से बैर हुए, तो उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि सिहाल में बच्चियों का डिग्री कॉलेज, चक्री में बच्चों का डिग्री कॉलेज, इंस्टीट्यूट कॉलेज चक्री में, ये काम गुलाम सरवर खान साहब ने करवाए हैं। तो अब सेहत के हवाले से गुलाम सरवर खान साहब ने 100 बेड का हॉस्पिटल जोड़िया के मकाम पर, जिसकी बिल्डिंग आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, वो पाया तकमील तक पहुंचने वाली है। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गुलाम सरवर खान साहब का ये काम है। सेहत के हवाले से अगर हमें पीछे रखा गया, तालीम के हवाले से अगर पीछे रखा गया, तो उसकी ज़िम्मेदार जो हैं वो चक्री वाले हैं और बिलखसूस निसार अली खान साहब हैं। तो अब बच्चियों का डिग्री कॉलेज अदवाल में गुलाम सरवर खान ने दिया है। जट्टा हथियाल जो हमारे
रवात का हिस्सा है, PP10 का हिस्सा है, वहाँ पे डिग्री कॉलेज दिया। हुकूमत हमारी चली गई, अगर मरकज़ में 1.5 साल और पाकिस्तान तारीख इंसाफ रह जाती तो हमारे इलाके के ये मसाइल कम अज़ कम ख़त्म हो जाते। सर सवां के लोग अभी तक जो है वो चौधरी निसार अली खान को याद करते हैं, इसकी क्या रीज़न है? मेरा तो ख्याल है कि याद तो अब कम ही करते हैं, अब वो इलाका स्वां के लोगों को याद करते हैं। इलाका स्वां के लोग उनको याद नहीं करते, बल्कि चौधरी निसार अली खान को बहुत याद आते हैं इलाका स्वां के लोग। हम वो किसी आदमी को हाथ में लाकर भी राजी नहीं थे। अब तो वो जाते हैं चक्री गांव में जाते हैं, वो फ़ोन करते हैं ज़ैद को, बकर को, आ जाओ मैं बैठा हुआ हूँ, बड़ी बातें करते हैं, बातें सुनाते भी हैं, लेकिन उनका जो वक्त था ना वो वक्त गुजर गया है। अब उनका वक्त नहीं आएगा और वो खुदा अल्लाह ताला की पकड़ में आ गए कि उन्होंने सोच समझ कर इलाका सवां को, इलाका चौंतरा को पसमानदा रखा, जिसकी सज़ा वो भुगत रहे।